میرے عزیزوں اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش بھی ہو جاتا ہے چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں طے کرنا کہ بد نظری سے بچنا۔ ہمارے بچے صحیح سالم ہیں، میری دینی ماؤں بہنوں آپ بھی سن رہی ہو، آپ سوچو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، آنکھیں صحیح سالم، کان صحیح سالم، دماغ صحیح سالم۔ اگر دماغ صحیح سالم نہ ہوتا تو ہم پاگل ہوتے، اللہ نے بینائی نہ دی ہوتی تو ہم نابینا ہوتے، سننے کی طاقت نہ دی ہوتی تو بہرے ہوتے، بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو گونگے ہوتے، بال نہ دیے ہوتے تو گنجے ہوتے، گھر نہ دیا ہوتا تو بے گھر ہوتے، اولاد نہ دی ہوتی تو لاولد ہوتے، پیسے نہ دیے ہوتے تو فقیر ہوتے، اور یہ عزتوں بھری زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو ذلیل ہوتے، یہ اللہ نے جو صحت نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم بیمار ہوتے، ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوئی ہوتی تو ہم لنگڑے اور اپاہج ہوتے، اور یہ جو رہنے کے لیے مکان نہ دیا ہوتا تو ہم بھی فٹ پاتھ پر سوتے، اور کھانے کے لیے نعمتیں نہ دی ہوتی تو شاید ہم بھی آج بھیک مانگ رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، یہ کتنی صحیح سالی میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے یہاں قریب میں ایک شخص کڈنی کے علاج کے لیے گئے تھے، ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابا کا کڈنی کا علاج ہوا فلاں ملک میں اور 60 لاکھ روپے خرچ ہو۔ ابھی اللہ کسی کو پاگل کر دے تو کیا کر سکتا ہے، دماغ کی رگ فیل کر دے تو کیا کر سکتا ہے، اور سانس روک دے تو کیا کر سکتا ہے، اور راتوں رات شوگر پریشر لا دے تو کیا کر سکتا ہے، اور ہارٹ فیل کر دے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ میرا عزیزو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ سب سے پہلی ایک بات یہ سمجھو کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اور بہت سی وہ نعمتیں جس کا ہمیں تصور بھی نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں گیا، میں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دونوں بازو سے دونوں ہاتھ نہیں۔ حضرت گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چہرہ کس طرح دھوتا ہوگا، غسل کس طرح کرتا ہوگا، یہ کپڑے کس طرح پہنتا ہوگا، یہ بیت الخلا میں کیسے جاتا ہوگا، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا۔ ہاتھ کے بغیر تو زندگی ادھوری لگے، ہاتھ نہ ہو تو۔ حضرت تو یہاں تک سوچنے لگے کہ سردی کی راتوں میں یہ جب سوتا ہوگا کوئی بلینکٹ اڑا دیتا ہوگا اور بلینکٹ اتر جاتی ہوگی تو یہ بلینکٹ کیسے ہوتا ہوگا۔ کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسے پیچھے رکھ دو اور اپنے آپ سے باتیں کرو کہ ثاقب اگر تیرے دونوں ہاتھ نہ ہوتے تو تو کیا کرتا، تیری زندگی کیسے گزرتی، تو پانی کیسے پیتا، ہر چیز کا محتاج ہو جاتا۔ اور ہم ہیں کہ اللہ نے دونوں ہاتھ صحیح سالم دیے اور اس سے آخرت برباد کر رہے ہیں۔ موبائل کا غلط استعمال کر کے، اپنے ہاتھوں سے غلط کام کر کے آخرت برباد کر، آخرت برباد کر۔ کتنے گناہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ میرا عزیزو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جس جگہ پر گناہ کر رہے ہیں وہ چیز بھی کل قیامت کے دن گواہی کہ اس نے اس سرزمین پر گناہ کیا۔ میرا عزیزو کیا ہم اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ کیا ہم گناہ کر کے چلے جائیں گے؟ کیا ہم اس طرح ٹوٹی پھوٹی آخرت کی تیاری کر کے چلے جائیں گے؟ ایک حج عمرے کا سفر ٹوٹی پھوٹی تیاری کے ساتھ نہیں کرتے، فل تیاری کے ساتھ۔ بھئی 40 دن جانا ہے، تیاری 1 مہینے پہلے ہو رہی ہے، اور یہ ہمیشہ کا سفر ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی لائف۔ سمجھانے کے لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو اگر رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، پوری دنیا کو رائی کے دانے سے، پرندہ 100 سال میں آوے ایک رائی کا دانہ لے کر چلا جائے، پھر 100 سال میں آوے ایک دانہ لے کر چلا جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں جو رائی کے دانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اربوں سال کی نہیں، کھربوں سال کی نہیں، ہمیشہ کی لائف ہے۔
اور اس کی تیاری کے لیے یہ مختصر سی زندگی ہے، اور اس میں ہم غفلت کریں، اس میں ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کو ناراض کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی کا آلریڈی اتنا بڑا حصہ 25 سال 30 سال 40 سال، تھوڑی نیکی تھوڑے گناہ، تھوڑی نیکی تھوڑے گناہ، تھوڑی نیکی تھوڑے گناہ، ابھی اللہ کے قریب ہو گئے، بد نظری کر کے خدا کی نظر سے گر گئے، پھر توبہ کی، پھر اللہ نے اپنا بنا لیا اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دی، پھر ذرا تنہائی ملی، موبائل ملا، پھر اللہ کی نظر سے گر گئے، اور پھر جو ہے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا کہ چل بندے کوئی بات نہیں، موت سے پہلے تو خلاصہ یہ ہے جو بھی آ جائے خدا کے دربار میں ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہل و سہلا پائے گا۔ پھر ذرا موقع ملا، غیبت کری، پھر اللہ کی نظر سے گر گئے، پھر احساس ہوا، پھر توبہ کی، پھر اللہ کی طرف آ گئے۔ میرے عزیزوں، آدھے ٹیٹر اور آدھے بٹیر، یہ کرتے کرتے تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا۔ اور کئی اللہ کے طالب لوگ، اللہ کی محبت کو چاہنے والے، اللہ کے عشق کو چاہنے والے، جوانی اللہ پر فدا کرنے والے، وہ 97% دنیا کی محبت نکال چکے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے اور طے کر لیا ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن کئی سال ہو گئے یہ طے کرنے کے بعد زندگی میں جو 2-3 گناہ ہیں وہ نکلنے کا کام نہیں لے رہے، اور وہ 2-3 گناہ اس کو واصل باللہ ہونے سے مانے بنے ہوئے، اس کو وہ اللہ کی محبت اور وہ اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا۔ 2-3 گناہ حضور کی نقل بھی اتار رہا ہے، سنتوں پر بھی چل رہا ہے، غیبت نہیں چھٹتی، رات سونے سے پہلے میاں بیوی غیبت 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 غیبت، وہ یہ بھی سنتا جا رہا ہے، آخرت برباد برباد برباد، اس رات میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ بتائے گا، اور ماں باپ کو ناراض کرنا اور اپنی بیوی کی ناقدری، یہ کرتے کرتے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ ایک دو چھوٹی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیا۔ 3 دن پہلے ایک 25 سال کا نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کہا مولانا میرا پریشر بڑھ گیا، مجھے کوئی عمل بتاؤ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا پریشر بڑھا کیوں، مجھے بظاہر کوئی ٹینشن نہیں ہے اور میرا پریشر بڑھا ہوا ہے اور مجھے طبیعت ڈھیلی لگ رہی ہے 8 دن سے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا صاحب 9 مہینے پہلے میرے اپنے کا انتقال ہوا، تو ماں کی یاد تو ستاتی تھی، اب ابا کے ساتھ کون سوئے؟ تو میں نے میری اہلیہ کو سمجھایا، میں 9 مہینے سے میں اپنے ابا کے ساتھ سو رہا ہوں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ 9 مہینے میں کوئی رات ایسی نہ گزری کہ میرا ابا روئے، بہت روتے ہو، اور کبھی کہتے مجھے کچھ ہو جائے گا، کبھی کبھار تو تقریباً اس کی بات سے ایسا لگا کہ نیند کی گولی دینی پڑتی ہے۔ ایک تو ماں کا غم، ماں چلی گئی جوانی میں، امی کی عمر بھی کم ہی تھی، 45 کے قریب تھی، اور یہ ہے کہ ابا کا غم دیکھا نہیں جاتا، صبح تو بزنس پر کام کاج میں ہوتے ہیں، لیکن رات میں تو وہ بستر اور وہ کباٹ اور وہ گھر اور وہ امی کی بہاریں، بس کیا بتاؤں میں آپ کو، میرا پریشر بڑھ گیا، میرا ابا کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اس وقت احساس ہوا کہ عورت بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو جب دنیا سے چلی جاتی ہے اسی وقت صحیح معنوں میں احساس ہوتا ہے۔ ایک یہ واقعہ دیکھا، ایک آدمی بازو میں کھڑا تھا، اس نے کہا مولانا اس کی امی تو جوانی میں گئی، میری نانی کی تو عمر تھی، میری نانی کا انتقال ہو گیا، اور اتنا وقت ہوا میرے نانا کو رات میں نیند نہیں آتی، کئی رات میرے نانا مسجد میں چلے جاتے ہیں اور پوری رات تہجد، صلاۃ التسبیح، یہ نماز وہ نماز، کئی راتیں ایسی گزری پچھلی کہ نانا پوری رات مسجد میں، نانی کی یاد آتی ہے، زندگی گزری ساتھ میں، آج ان کی یاد آتی ہے۔ یہ 2 بات ہوئی۔ آج ایک شخص سے ملاقات کے لیے جانا،
थोड़ी देर बेटा उनकी आंख में आंसू आ गए, बहुत रोए। जवान शख्स, क्या हुआ? कहने लगे मौलाना 2 महीने पहले मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया, 2-3 महीने पहले। मैं हक़ुल्लाह कह रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ। वो कहने लगे मुझे उसकी याद बहुत सताती, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत उसने मेरी खिदमत की। वो इंतकाल से पहले मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने कहा तू क्यों माफी मांगती है, अल्लाह तुझे अच्छा कर देगा। कहने लगी ना आप मुझे माफ कर दो। और मौलाना बहुत इबादत करने वाली, हम जब उम्रे के लिए जाते थे तो हर नमाज के बाद 1 या 2 तवाफ करती, हर नमाज के बाद। ऐसी अल्लाह की आशिका, और एक चीज वो लिख कर गई कि ये इसकी अमानत, ये इसकी अमानत, ये इसकी अमानत। और जब मैं उसकी चीजें खोलता हूं तो मैं रोता हूं कि ये इतनी अच्छी औरत थी, इस जमाने में राबिया बसरिया से कम नहीं थी। मेरे अजीजों, खैर बेशक वो औरत होगी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितनी भी औरतों का इंतकाल हुआ और मैं उनके मर्दों से मिला तो वो तारीफ करते करते थकते नहीं, रोते रोते थकते नहीं। और अगर इनकी औरत मौजूद हो और उस वक्त इनसे मिला जाए तो ये ऐब देखते देखते, बुराई करते करते और अल्लाह की नाकदरी करते करते, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है उसकी नाशुक्री करते करते ये थक गए। बीवी है तो नाकदरी, इसको बड़ी नेमत नहीं समझ रहे। आज उनके लिए सब बिरयानी फेल, 50 लाख रुपए फेल, अच्छा घर फेल, मर्सिडीज में अच्छा नहीं लगता, बीवी चाहिए। और वो अब आ नहीं सकती जब वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हो सकता है जन्नत में अगर अच्छे अमाल किए हो तो अल्लाह साथ रहने का मौका दे दे, अगर दोनों जन्नत में चले गए। मेरा अजीजों, मैं एक बात याद करना चाहता हूँ, जो नेमत हमारे पास है ना, हर नेमत बहुत कीमती है। वो तो अभी किसी को पथरी का दर्द होगा ना तो पता चले कि पथरी का होना कितनी बड़ी नेमत, दाढ़ दुखे ना तो पता चले कि दाढ़ का सही सालिम होना कितनी बड़ी नेमत। मेरा अजीजों, हर चीज नेमत है। तो एक बात अपने आप से ये कहो कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी है कि नहीं भाई? हम अल्लाह की नेमतों में है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो और उसके दीवाने हो जाओ और जुबानी और अमली शुक्रिया अदा करते रहो। अल्लाह के पास सब कुछ है, सारे खजाने अल्लाह के पास है, सारी कायनात अल्लाह की है, वो रब्बुल आलमीन है। उसका होकर जिंदगी गुजारने में, उसकी मोहब्बत से अपने दिल को भरने में, उसके दीवाने होने में और रात और दिन उस पर फिदा करने में और उसके कुरान के साथ इश्क करने में जिंदगी गुजारने का मजा है। खुद भी अल्लाह से जुड़ो और अल्लाह के बिछड़े हुए बंदे भी अल्लाह से जुड़ जाए, इसकी पूरी जिंदगी कोशिश करते रहो। जो शख्स राई के दाने के बराबर भी ईमान को बचा करके इस दुनिया से ले जाएगा, अल्लाह उसको इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता करेगा। कोई मामूली बात है, जो बचा करके ले जाएगा। दूसरी बात सुनो, अल्लाह के वादों पर गौर करने से, अल्लाह के वादों पर